السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، رسالۃ الحقوق جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، اس سے منتخب کر کے کچھ حقوق آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نماز کا حق بیان کیا گیا اور آج آپ کے سامنے روزہ کا حق بیان کیا جائے گا۔ روزہ کا حق یہ ہے کہ روزہ ایک پردہ سا ہے جو آنکھ، کان، شکم، ہاتھ اور پاؤں پر پڑ جاتا ہے۔ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو دوسری طرف کی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو ایسے ہی روزہ ایک پردہ سا ہے جو آنکھ، کان، شکم، ہاتھ اور پاؤں پر پڑ جاتا ہے۔ یہ پردہ تم کو آتش جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ یہ پردہ جو روزہ ایک پردہ ہے جو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے درمیان پڑ جاتا ہے، یہ تم کو آتش جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اس پردے کو اٹھا دیا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو اپنے ہاتھوں سے اس پردے کو تم نے اٹھا دیا ہے، اور اب تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو پردہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیا، اور اب تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے تمہاری سپر ہے۔ اگر اس پردے کو تمہارے اعضاء و جوارح کو آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں امید ہو گئی ہے کہ تم پردے میں ہو، اور اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم نے اس پردے میں خلل و رخنہ ڈال دیا، اور جب تم نے پردہ اٹھا دیا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ شہوت بھڑکانے والی ہے، وہ تمہیں خدا کی پناہ سے نکال دے گی، اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم اس سے باہر نکل جاؤ تو وہاں تمہیں خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک سپر ہے، روزہ ایک پردہ ہے۔ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو آتش جہنم سے محفوظ رہیں گے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ فلسفہ روزہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں، امام زین العابدین علیہ السلام نے اس عبادت کا فلسفہ ضبط نفس اور گناہ سے پرہیز کرنا بیان کیا ہے۔ یعنی اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو ضبط نفس اور گناہ سے پرہیز کرنا ہوگا، اور یہی روزے کا فلسفہ ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ زبان، آنکھ، کان، شکم یعنی پیٹ اور جنسی میلان کی آزادی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ نے روزے کو پردہ قرار دیا ہے کہ یہ اعضاء کو گناہ سے باز رکھتا ہے، یہ اعضاء بدن کو گناہ سے باز رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی روزے کا یہی عظیم فلسفہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد رب العزت ہے، ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح لکھے گئے یعنی فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے یعنی فرض کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں روزہ لکھنے کے معنی روزے کا واجب ہونا، یعنی تم پر روزہ اسی طریقے سے واجب کیا گیا ہے جس طریقے سے روزے اس سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے۔ اور اس آیت میں مومنوں کو بطور خاص اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب وہ مومن ہو گیا، جب اس نے ایمان قبول کر لیا یا وہ مومن ہے، تو مومن کے اندر اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے روزے کا فلسفہ گناہ سے بچنے
اور تقوی اختیار کرنے کو قرار دیا ہے۔ صوم کے معنی باز رہنے کے ہیں، صوم کے معنی باز رہنے کے ہیں اور پرہیز کرنے کے ہیں۔ خاموشی کو اس لیے صوم کہا گیا ہے کہ انسان بولنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس معنی میں صوم سورہ مریم آیت نمبر 26 میں استعمال ہوا ہے۔ پھر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا کے لیے خاموشی کے روزے کی نیت کی ہے، اور جب تک میں روزے سے ہوں اس وقت تک میں ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پھر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا کے لیے خاموشی کے روزے کی نیت کی ہے، اور جب تک میں روزے سے ہوں اس وقت تک میں ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ یہاں صوم بمعنی خاموشی سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے۔ روزہ اسلام سے پہلے آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزہ واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا، یعنی صرف تمہارے اوپر ہی واجب نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں پر بھی روزہ واجب کیا گیا تھا۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یا یہ کوئی نیا واجب نہیں ہے، یہ جو صرف مسلمانوں کے لیے واجب ہوا ہو، امت محمدی کے لیے واجب ہوا ہو، یہ کوئی نیا واجب نہیں ہے۔ اور اس عبادت کی مشقت صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ڈالی گئی ہے بلکہ ان سے پہلے والوں پر بھی تھی۔ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ قرآن میں روزے کا زمانہ، قرآن مجید میں روزے کا زمانہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 184، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں ارشاد ہو رہا ہے، معین دنوں رمضان بھر روزہ رکھو، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو روزہ دوسرے دنوں میں رکھے، اور جو لوگ زحمت و مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، جیسے بوڑھے ہو گئے ہوں، مرد و عورت، بوڑھے مرد ہوں یا بوڑھی عورت ہو، اگر بوڑھے ہو گئے ہوں تو روزہ نہ رکھ سکیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، اس طرح کے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص زیادہ نیکی کرے گا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ روزہ جن لوگوں پر واجب ہے انہیں رکھنا چاہیے، جن لوگوں سے ساقط کیا گیا ہے انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جن لوگوں کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ بعد میں رکھیں وہ بعد میں ادا کریں۔ مثلا اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ سفر میں جتنے فاصلے پر روزہ قصر ہو جاتا ہے، اگر قصر ہے تو قصر رہنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شریعت نے جس طریقے سے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے دل کو نہیں ماننا ہے بلکہ شریعت کیا حکم دے رہی ہے، ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ مسافر اور مریض جو روزے کے شرائط کے حامل نہیں ہیں، وہ مسافر اور مریض جو روزے کے شرائط کے حامل نہیں ہے، ان کا روزہ نہ رکھنا، جو روزے کے شرائط کے حامل نہیں ہیں، جو ان پہ روزہ رکھنا منع کیا گیا کہ روزہ نہ رکھیں، ان کا روزہ نہ رکھنا آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور خدا نے سفر و مرض میں ماہ رمضان کے روزے کی قضا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، معینہ مقررہ حد سے زیادہ اگر سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں روزے کی قضا رکھی گئی ہے، اس دن روزہ نہیں رکھے گا، جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ یا کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو زبردستی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وطن میں روزہ نہ رکھنے والا۔ وطن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے،
اگر وہ وطن میں روزہ کوئی نہیں رکھتا ہے تو روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، اور سفر معینہ حد ہم نے بتا دیا کہ جب مقررہ حد سے زیادہ سفر ہو، جتنے حد پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے، اگر اتنی مسافت کا سفر ہے تو وہاں پہ روزہ رکھنا روزہ گھر پہ جیسے وطن میں روزہ نہ رکھنے کے برابر ہے، یعنی جس طریقے سے وطن میں روزہ نہ رکھنا گناہ ہے ویسے ہی سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ مجموع البیان جلد 2 صفحہ 274۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث امام صادق علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ماہ رمضان میں سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وطن میں بے روزہ۔ سفر سے مراد وہی ہے کہ مقررہ مسافت سے زیادہ کا اگر سفر ہو تو اس کے بعد روزہ قصر ہو جائے گا، اور اگر روزہ قصر ہے تو روزہ قصر رہنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جہاں قصر ہو جائے وہاں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر روزہ زبردستی رکھتا ہے، چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر اتنا سفر ہو تو روزہ نہ رکھو، تو شریعت نے نہ رکھنے کے لیے کہا ہے، تو پھر رکھنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وطن میں روزہ نہ رکھنے والا۔ مجموع البیان جلد 2 صفحہ 274۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ شریعت نے جس طریقے سے آرڈر دیا ہے ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اپنے دل کو نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل نہیں مانتا، یا ہم تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر سفر کریں گے تو ہم پہ اتنی مشقت نہیں ہوگی، ہم روزہ رکھ لے جائیں گے، لہذا روزہ رکھنے کی اگر صلاحیت ہے اور طاقت اور قوت اور توانائی ہے تو ہم روزہ کیوں نہ رکھیں۔ تو یہ سب ہم کیوں کیا شریعت کے سامنے نہیں چلا سکتے۔ شریعت نے اگر کہا کہ کہاں روزہ رکھنا ہے وہاں روزہ رکھنا ہے، شریعت نے کہا جہاں روزہ نہیں رکھنا ہے وہاں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رمضان رمض سے مشتق ہے، اس کا معنی ریگزاروں پر شدید دھوپ پڑنے کے ہیں، ریگزاروں پر شدید دھوپ پڑنے کے ہیں، اسی لیے رمضان کا نام رمضان رکھا گیا ہے کہ عرب مہینوں کا نام اس زمانے کی مناسبت سے رکھتے تھے جس موسم میں وہ مہینہ آتا تھا، جس موسم میں وہ مہینہ آتا تھا اس مہینے کا نام وہی رکھ دیا کرتے تھے۔ چونکہ رمض کے معنی ریگزاروں پر شدید دھوپ پڑنے کے ہیں اس لیے رمضان کا نام رمضان رکھا گیا۔ چونکہ رمضان شدید گرمی کے زمانے میں آتا تھا، اس وقت رمضان شدید گرمی کے زمانے میں آتا تھا اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا حدیث میں بیان ہوا ہے کہ صرف رمضان نہ کہا کرو، صرف رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس مہینے کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس مہینے کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ مجموع البیان جلد 2 صفحہ 275۔ روزہ اور صبر، روزہ اور صبر، قرآن مجید میں روزہ کو صبر بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید میں روزہ کو صبر بھی کہا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ آیت نمبر 35، تو اس قول میں صبر سے مراد کیا ہے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے، صبر سے مراد روزہ ہے، اور فرمایا کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اہم چیز آئے اور اس کو کسی حادثے کا سامنا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، کوئی بیماری ہو، کسی بھی طرح کا اس طریقے کے آفت اور بلا و مصیبت کا سامنا اگر کرنا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ روزے سے مدد حاصل کرو، چنانچہ سورہ دہر نازل ہی اس انداز سے ہوا ہے، اس اعتبار سے ہوا ہے کہ امام حسن امام حسین السلام بیمار تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، چنانچہ مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا، جناب فضہ، امام حسن امام
موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور پھر گویا وہ سائل کو جو مسلسل افطار کا سامان دے دیا کرتے تھے، تو اسی شان میں سورہ دہر نازل ہوا ہے۔ تو ہم پر بھی جب کوئی مشکل ہونی چاہیے، کوئی مشکل پڑے یا کوئی مصیبت نازل ہو یا کوئی پریشانی میں ہم مبتلا ہوں، تو ہمیں روزے سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، یعنی صبر، یہاں پر مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے، امام نے فرمایا۔ تو جب بھی کوئی مشکل پڑے تو ہمیں روزے سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ میرۃ العقول جلد 16 صفحہ 201۔ احادیث میں روزے کی فضیلت، احادیث میں روزے کی فضیلت، احادیث و روایت میں بھی روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی روزے کا متعلق حکم ہے، اور احادیث وغیرہ میں بھی روزے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 حج، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 ولایت۔ یعنی امام محمد باقر اسلام نے زرارہ سے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ میرۃ العقول جلد 16 صفحہ 197۔ اسماعیل ابن ابی زیاد نے امام صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آبائے کرام سے نقل کیا ہے کہ رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ بہت اہم بات ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ سب نے عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے، اے اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، رمضان المبارک ماہ رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینا شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، صدقہ دینا شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، اور خدا کے لیے محبت کرنا اور نیک عمل انجام دیتے رہنا اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اور استغفار کرنا اس کے دل کی رگ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میرۃ العقول جلد 16 صفحہ 203۔ ابن ابی عمیر نے امام صادق علیہ السلام کے بعض اصحاب سے روایت کی ہے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، مجھ سے مناجات کرنے میں کون سی چیز مانے ہوئی؟ اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی کہ مجھ سے مناجات کرنے میں کون چیز مانے ہوئی؟ عرض کی میرے منہ کی بو، میرے منہ میں جو بو ہے اس بو نے گویا مجھے روک دیا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں مناجات کروں۔ چونکہ میں روزہ رکھتا ہوں، ندا آئی اے موسیٰ میں روزہ دار کے منہ کی بو کو مشک کے بو سے بہتر سمجھتا ہوں، مشک کی بو سے بہتر سمجھتا ہوں، میں روزہ دار کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر سمجھتا ہوں۔ محجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ 123۔ رسول نے فرمایا روزہ ایسی سپر ہے جو انسان کو آتش جہنم سے بچاتی ہے، دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے۔ روزہ ایک ایسی سپر ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے۔ روزہ اور مالدار و نادار میں مساوات، روزہ اور مالدار و نادار میں مساوات۔ صحیح حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا
روزہ کو خدا نے اس لیے واجب فرمایا ہے تاکہ مالدار فقیر و نادار مساوی ہو جائیں، کیونکہ اگر روزہ نہ ہو تو مالدار بھوک کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ مالدار کو کیا پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ روزہ غریب امیر سب پہ واجب کیا گیا ہے، لہٰذا دولت مند اور سرمایہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ تو روزہ اس لیے واجب فرمایا ہے تاکہ مالدار فقیر و نادار مساوی ہو جائیں، کیونکہ اگر روزہ نہ ہو تو مالدار بھوک کا مزہ نہیں چکھ سکتا کہ اس کے احساسات بیدار ہوں اور وہ فقیروں کو کھانا کھلائے، کیونکہ دولت مند جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے فراہم ہو جاتا ہے۔ خدا نے یہ چاہا کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات قائم ہو جائے اور امیر بھوک کا مزہ چکھیں تاکہ وہ کمزور لوگوں پر ترس کھائیں اور بھوکے پر رحم کریں۔ جب روزہ رکھیں گے تو انہیں بھوک معلوم ہوگی، تو انہیں پتہ چلے گا بھوک کیا چیز ہے۔ اب ان کے سامنے اگر کوئی بھوکا آئے گا، کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کی ضرورت اور اس کی بھوک کا احساس بیدار ہو جائے گا۔ محجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ 124۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان کے روزے کا ایک فلسفہ اس طبقاتی فاصلے کو کم کرنا ہے جو امیر اور غریب کے درمیان ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے، سوچ کا، فکر کا، خیال کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنا ہے۔ دولت و ثروت معاشرے کو ہمیشہ امیر و غریب میں تقسیم کرتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مالدار اور خوشحال طبقے کو نادار و کمزور طبقے کے لوگوں کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے اسے کمزور طبقے کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور انہیں بھوک اور شدید پیاس لگتی ہے تو ان کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ جب امیر اور دولت مند خود روزہ رکھتے ہیں اور انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے اور شدید پیاس لگتی ہے تو جذبہ ان کا بیدار ہو جاتا ہے، پھر وہ بھوکے کو سیر کرنے کی سوچتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے کوئی مالدار اپنا روزہ فقیر و نادار سے نہیں رکھوا سکتا، زندگی میں کوئی اپنا روزہ کسی دوسرے سے نہیں رکھوا سکتا۔ لہٰذا اگر فقیر اور مالدار یہ چاہے کہ پیسہ دے کر کے اپنا روزہ کسی فقیر سے رکھوا لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں اسے خود روزہ رکھنا ہے۔ جب خود روزہ رکھے گا تو بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا، اور اس کے بعد اسے بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس کا احساس رہے گا۔ روزہ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے مختلف لفظوں میں روزے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، نہج البلاغہ حکمت نمبر 136۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ عقاب خدا سے بچنے کے لیے سپر ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12۔ پھر ارشاد ہوتا ہے روزہ خلوص کی آزمائش کے لیے ہے، نہج البلاغہ حکمت نمبر 252۔ روزہ خلوص کی آزمائش کے لیے، آپ کتنے مخلص ہیں اپنے پروردگار عالم کے لیے، کتنا خلوص رکھتے ہیں، اس کی آزمائش کے لیے روزہ ہے۔ دوسرے کلمہ حکمت میں فرماتے ہیں کسی عید میں آپ نے فرمایا عید تو بس اسی کی ہے جس کے روزے کو خدا نے قبول کر لیا ہے اور جس کے قیام کی قدر کی گئی ہے، اور ہر وہ دن عید ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ بہت اہم حدیث ہے، ہر وہ دن عید ہے، خالی عید کا دن ہی عید نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن گناہ نہ ہو، نہج البلاغہ حکمت نمبر 428۔ آپ نے ایک وصیت اور نصیحت میں فرمایا تم کو اور اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ان آدمیوں یا گروہوں میں صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزہ سے افضل ہے جن میں دشمنی ہو ان میں صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے سے افضل ہے، نہج البلاغہ حکمت نمبر 137۔ خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں نماز، زکوٰۃ اور واجب روزہ رکھنے کے سبب سے خدا اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور واجب روزہ رکھنے کے سبب سے خدا اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چونکہ ان اعمال کے سبب ہاتھ پیر گناہوں
گناہوں سے باز رہتے ہیں اور ان کے باعث آنکھیں جھکی رہتی ہیں اور نفس قابو میں رہتا ہے، دل جھکتا ہے اور وہ غرور و تکبر سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے پیشانیاں سجدے کی وجہ سے خاک آلود اور سجدے کی حالت میں ان کے اعضاء کے زمین سے اتصال کی وجہ سے چھوٹے اور ان کے شکم روزہ رکھنے کی وجہ سے کمر سے چپک گئے ہیں۔ خطبہ نمبر 122۔ غرض کہ اسلام میں روزے کی سخت تاکید اور بہت فضیلت ہے۔ خداوند عالم ہم لوگوں کو روزے کا حق ادا کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔